عمران خان اپنی لیگل ٹیم چینج کرنے والے ہیں، کچھ لوگ چینج ہوئے بھی، کچھ مزید چینج ہونے والے ہیں، اور سرگودا کے جلسہ میں وہ فرما رہے تھے کہ مجھے 4 مہینے لگے کہ میں برداشت کر رہا ہوں اور مجھے دیوار سے لگایا گیا۔ تحریک انصاف کے بہت سارے سنجیدہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ان کے چیف آف سٹاف جو شہباز گل ہیں ان کا مقدمہ ان کی لیگل ٹیم میرٹ پہ لڑتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، اور بہت سارے لیکونز اس میں رہ گئے، بہت ساری لیگل گراؤنڈز مس ہو گئیں، بہت سارا مسنگ کھیلتے رہے، بہت ساری بالز جو تھی ویل لیفٹ کرنے والی انہیں چھیڑ چھاڑ کر کے پیچھے کارٹ بیہائنڈ کرواتے رہے۔ تو اس وجہ سے ساری ٹیم کا رویہ، پوری ٹیم، لیگل ٹیم، بڑے بڑے اس میں سٹارز شامل تھے، وہ اپولوجیٹک بھی رہے۔ آپ کو یاد ہوگا بابر اعوان صاحب عمران خان صاحب کو پریزنٹ کرتے رہے، لیکن کچھ دن پہلے وہ کچھ ہارڈ ورڈز کا ایکسچینج شاید ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بابر اعوان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے 15 کیسز ہیں جن میں ضمانت ہے، خان صاحب کو لیگل ٹیم نے بتایا کہ آپ کے 17 کیسز ہیں۔ تو بابر اعوان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اکیوزڈ کو پتہ ہوتا ہے، ملزم کو پتہ ہوتا ہے خان صاحب کہ کتنے اس کے کیسز ہیں، اور جس پر مسائل تھوڑے ہو گئے۔ ابھی جو ٹیم خان صاحب کو لے کے چل رہی تھی، خاص طور پر شہباز گل صاحب کے واقعے میں، اس میں فیصل چودھری صاحب پیک پہ تھے، سب سے آگے لیڈ کر رہے تھے۔ حسان نیازی صاحب ہیڈ ہیں، لیگل ہیڈ ان کے انڈر۔ اب حسان نیازی صاحب کی کوئی لیگل فوٹنگ نہیں ہے کسی بھی طرح کی، پولیٹیکل فوٹنگ نہیں ہے، لیگل فوٹنگ نہیں ہے، نہ وہ فروغ نسیم ہیں، نہ وہ اکرم شیخ ہیں، کوئی ایسا پیک ٹیسٹ ان میں مقدمات کی گراؤنڈز پہ۔ آپ دیکھیں مقدمات تو آپ کو صدیوں یاد رہتے ہیں، مقدمات آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ حفیظ پیرزادہ صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ دھاندلی کمیشن چل رہا ہے، ناصر الملک چیف جسٹس ہیں، حفیظ پیرزادہ دلائل دے رہے ہیں دھاندلی کمیشن میں، ناصر الملک انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی او آر سے ہٹ رہے ہیں، آپ سوال ذرا ٹی او آرز کے مطابق کریں۔ وہ جب اگلا سوال کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ لوڈڈ کر رہے ہیں۔ اس قدر خوفناک طریقے سے کراس ایگزامن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے حفیظ پیرزادہ جو ہیں، بھٹو صاحب کے لاء منسٹر بھی۔ اب آپ فرحاد علی شاہ صاحب کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا مقدمہ ہے، رانا ثناء اللہ کے مقدمے میں جو چلان پیش ہوا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، لڑائی کرنے کے بعد ہم نے ان کے ویپن چھینے ہیں، ان پر کنٹرول کیا ہے، کنٹرول کرنے کے بعد ہم نے استغاثہ دیا ہے، ان کی سارے چیکنگ کی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہیروین ان سے برآمد ہوئی ہے، اس کے ہم نے سیمپلنگ کی ہے، اے ٹو زی سارا کچھ کرنے میں یہ تو گھنٹوں کا کام ہے۔ لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیج باہر آئی، فرحاد علی شاہ صاحب کا اپنا ذہن کام کیا، وہ پہنچے جو ہے وہ سیف سٹی، وہاں کو سورس ان کا بیٹھا ہوا تھا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے فوٹیج کاٹ کے دی، تو پتہ چلا کہ موٹر وے سے لے کر کینٹ تک 27 منٹس میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو چلان کویشچن کر دیا گیا، جب چلان کویشچن ہوا تو سب کچھ اڑ گیا۔ اب اس میں لیگل ٹیم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ لیگل ٹیم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما پیپرز میں اب حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب کو پریزنٹ کر رہے ہیں، بڑے نظریاتی کارکن ہیں، فواد چوہدری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی چپکلس چل رہی ہے، بڑی باتیں چل رہی ہیں، ایکسچینج آف ورڈز چل رہا ہے، پرانے اختلافات چل رہے ہیں، لیکن حامد خان صاحب کو پاناما پیپرز میں پورا زور لگا کے تحریک انصاف کی اس وقت کی قیادت، اس وقت کے قریبی لوگوں نے چینج کروایا تھا، اور نعیم بخاری صاحب جیسے سٹار اس وقت آئے تھے اور انہوں نے سنبھال لیا تھا سارا پاناما پیپرز، اور وہ بینچ کو پیک پہ لے جا کے ساتھ جھکتیں بھی کروا دیتے تھے، ساتھ کو وٹی ورڈز کا ایکسچینج کر دیتے تھے، اس قدر کمانڈ کے ساتھ انہوں نے مقدمہ لڑا۔ تو ادھر اظہر صدیق صاحب عمران ریاض خان میں کہ جو وکیل رہے، یا علی اشفاق، میاں علی اشفاق، جنہوں نے جس طریقے سے عمران ریاض کے مقدمے لڑے گئے اور جو دلائل کی ایکسیلنس وہاں پیش کی گئی وہ بڑی اہم ہے۔ یہاں لیگل ٹیم نے کیا کیا؟ یہاں حسان نیازی ہیں، فیصل چودھری ہیں، نعیم پنجوتا ہیں، انتظار پنجوتا ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، علی اعجاز بھٹر ہیں، سلمان حیدر ہیں، برہان معظم ہیں، علی بخاری ہیں۔ برہان معظم ان میں بڑا کریڈیبل نام ہے، لیکن ان کا کام ایکسیلنس کی صورت میں شہباز گل کے اس میں نظر نہیں آیا۔ علی بخاری بڑے بہتر نام ہے، بڑا مستند نام ہے، بہتر سٹینڈنگ ہے ان کی، لیکن اس کیس میں ان کا کوئی کام، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جہاں سے پتہ چلے۔ یہ کیسز کی ڈیپتھ سپر سٹار پیدا کرتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن فراموش نہیں ہو سکتے، لیکن وہی چودھری اعتزاز احسن جب احتساب عدالت میں ایک میڈیا مالک گرفتار ہوئے تو ان کے ساتھ ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے پیش ہوئے تو چینج کرنا پڑا۔ عطا تارڑ صاحب نے اپنے وکیل جو تھے نون لیگ کے، وہ بھی تارڑ ہیں، ان کو پھر سارے کیسز جو ہیں وہ دیے گئے اور انہوں نے پھر کیسز لڑے اور وہ لے کر آگے چلے۔ تو فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمبل طریقے سے لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ سپر سٹار نہیں ہیں۔ حسان نیازی وکلا کے نام میں کوئی سپر سٹار نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے۔ فروغ نسیم کیسے اس معاملے میں آپ فراموش کر سکتے ہیں کہ فروغ نسیم آرٹیکل 6 کا مشرف کا مقدمہ ہے، اور سیکٹری داخلہ کی کمپلینٹ پہ یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا جاتا ہے۔
تو فروغ نسیم نے 3 سوال کیے ہیں اور شاہد خان جو سیکرٹری داخلہ ہیں اس وقت ان کو جو ہے وہ فلیٹ کر دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ میل آف آئی ڈی ہے اور اس میں آپ نے فلانے سے نہیں پوچھا فلانے سے نہیں پوچھا, اتنے لوپ ہولز ہیں. آرٹیکل 6 کے جیسے مقدمے میں انہوں نے بے شمار لوپ ہولز رکھ کے عدالت کے سامنے, معزز بینچ کے سامنے اس وقت رکھ دیے. تو یہاں کیا ہوا بیسیکلی, یہاں جو بنیادی غلطیاں کی گئیں, سب سے بڑی غلطی کہ آپ نے ایڈمیشن آف اسٹیٹمنٹ کرنا تھا, جو تحریک انصاف کے اب لیگل ٹیم سوچ رہی ہے یا اب لوگ سوچ رہے ہیں یا آنے والی جو لیگل ٹیم ہے جو کچھ دنوں میں منظر عام پہ آئے گی, جو ان کا برین ہے, اگر ان سے پوچھا جائے یا خان صاحب کو جو چیزیں کنوے ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے ایڈمیشن آف اسٹیٹمنٹ ہونا تھا. ایڈمیشن آف اسٹیٹمنٹ میں گل صاحب نے جا کر عدالت میں بتانا تھا کہ یہ میں ایڈمیشن آف اسٹیٹمنٹ کرتا ہوں. ایڈمیشن آف اسٹیٹمنٹ از ناٹ بیسیکلی دی ایڈمیشن آف کرائم, یہ ایڈمیشن آف کرائم نہیں ہے. ایڈمیشن آف اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ 161 کے بیانات بھی دیتے ہیں, ساتھ آپ ایفیڈیوٹ بھی جمع کرواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میں ہوں, میرا اسٹیٹمنٹ ہے, میرا اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ چلا ہے اور میں اسے آن کرتا ہوں اور اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے. کیونکہ فوجداری مقدمہ میں آپ نے منظریہ یا ایکٹسریا یہ دونوں چیزوں کو ملا کر آپ پہنچتے ہیں کرائم کی ڈیفینیشن پر. منظریہ میں آپ کو یہ ہے کہ گلٹی انٹینشن آپ کا کتنا ہے, انٹینشن کیا ہے آپ کی, وہ گلٹ ہے اس میں یہ نہیں ہے, اور دوسرا آپ کے ایکشن میں کتنا کرائم انوالو ہے. تو یہ سارا ملا کے تو آپ ان کے پورے اسٹیٹمنٹ کو, پھر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے سبمٹ کر رہا ہوں, یہ پولیس نے تو ایف آئی آر میں آدھا اسٹیٹمنٹ لکھا ہے, پورا ٹرانسکرپٹ یہ ہے میرا. جب سارا کچھ وہ پروڈیوس خود کر دیتے تو پھر ریکوری والی بات پہ ریمانڈ کا ڈیلے ہونا نہیں بنتا تھا کسی سٹیج پہ بھی, کیونکہ وہ لیگل ٹیم نے یہ بیٹل کو بڑے اچھے طریقے سے لڑنا تھا. لیگل ٹیم نے بتانا تھا کہ یہ بالکل پاسبل ہے, لیگل ٹیم کی طرف سے یہ بتایا جانا تھا کہ آپ کو اب ریکوری کیا کرنی ہے. جب وہ مان رہے ہیں کہ سارا کچھ ان کا ہے تو ان کی آپ پروسیکیوشن سے یا پولیس سے جو تفتیشی سے ان سے جو سوال کراس ایگزامن اور یہ ساری چیزیں جرا میں جانی تھی وہ سارا 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دوبارہ کنٹیسٹ کیا گیا, اور 2 دن کا ریمانڈ پہلے کنٹیسٹ کیا گیا, پھر اسے جو ہے وہ ریمانڈ سسپینڈ کیا, انہیں ہاسپٹل بھیج دیا گیا. ہاسپٹل بھیجنے کے بعد اس مقدمے کو اٹھا کے ہائی کورٹ لے گئے. نیچے سے سارے فلاز جو ٹرائل کورٹ میں ہونے تھے, جو سیشن کورٹ میں ہونے تھے, وہ سارے کے سارے فلاز اسی طرح پڑے ہیں. ادھر ایک دفعہ بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کا, بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ تشدد ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں یہ ہوا کہ عدالت میں درخواست دے کر فیصلہ لیا جاتا کہ آپ ہر 8 گھنٹے بعد ان کا میڈیکل کریں. ایسی کوئی درخواست نہ دی, عدالت کو منانے میں کامیاب نہ ہوئے لیگل ٹیم, جس سے یہ پتہ چلتا کہ آپ جو ہیں وہ انڈر سرویلنس ہی نہیں رکھیں, ان کی جان کو خطرہ ہے. 1 منٹ انڈر سرویلنس اور انڈر کیمرہ اور انڈر CCTV فوٹیج یہ رہیں, یہ نہ ہو سکا. تو یہ بڑی اہم ترین باتیں تھیں. یہ جب نہ کی گئیں, پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی گل صاحب کے معاملے میں, وکیل کا بولنا, وکیل کا ہونا اور ایک وکیل کا ہونا اور اسی کا آگے سارے بیانات دینا انتہائی ضروری تھا. میڈیا اسٹریٹجی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل زیرو رہی. اس میں گل صاحب کو خود اسٹیٹمنٹس دینی پڑی, خود آ کے بات کرنی پڑی. پھر ان کا تو میڈیا میں امپریشن تھا کہ وہ اگریسو ہیں بڑے. تو اگریسو بندے کا امپریشن ہوتا ہے کہ جیسے فرحاد شاہ نے میڈیا کے سامنے بتایا کہ جب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ملنے گئے تو وہ ڈیتھ سیل میں انہیں جب کنفائنڈ کیا گیا تھا تو وہاں گئے تو وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بالکل سوبر طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. زرداری صاحب کے کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ وہ نیلسن منڈیلا کا خطاب جب انہیں ملا تو وہ وکٹری کے نشانات کی وجہ سے ملا, تو وہ جس جرت مندانہ امیج کو وہ پریویل کرتے تھے تو وہ بڑی اہم بات تھی. تو گل صاحب بالکل اس کے الٹ ہو گئے. وہ ہم نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ جو ماسک مانگنے کے لیے اپنا وویلا کر رہے تھے اس وقت تو یہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا یہ استھما نہیں تھا, پینک اٹیک ہو سکتا ہے. پینک اٹیک کی ایک شدت اور لیگل ٹیم گائیڈ نہیں کر رہی. اب آپ امیجن کریں, ذرا امیجن یہ کریں کہ یہ سارے کا سارا کام لیگل ٹیم نے کرنا تھا. لیگل ٹیم نے خان صاحب کو بتانا تھا کہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے کیا نہیں دینی. لیگل ٹیم نے خان صاحب کو بتانا تھا کہ آپ نے ملنے کب جانا ہے. وہ ہاسپٹل میں ملنے چلے گئے اور درخواست ڈالی نہیں ہوئی کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا جائے, ہاسپٹل میں ملنے چلے گئے. اب وہ ہیئرنگ پہ ملنے جائیں تو وہ اور بات ہے. وہاں تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم نیریٹو کو ڈس ایسوسیٹ رکھنے کے لیے کہ گل کے نیریٹو کا اور خان کے نیریٹو کا کوئی فرق نہیں, شاید وہ کوئی اسٹریٹجی ہو, لیکن لیگل ٹیم نے بیسیکلی گائیڈ کرنا تھا, خان صاحب کو بھی گائیڈ کرنا تھا کہ آپ نے کیا اسٹیٹمنٹ دینا ہے. اب دیکھیں ذرا, فرض کریں کہ لیگل ٹیم ہے, اس کی میڈیا اسٹریٹجی ہے, ایک ہی وکیل ہے, وہی میڈیا پہ آ کے میڈیا کو اعتماد میں لے رہا ہے, میڈیا کو بتا رہا ہے, اور عدالت میں یہ بھی پیش بندی نہیں کی گئی کہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جائے گی جو ان کے کیریئر کے لیے ڈیمیجنگ ہے یا تحریک انصاف کے
کچھ لوگوں کے لیے, بڑی اہم ترین شخصیات کے لیے ڈیمیج ہے, اس کا کوئی پیش بندی نہ کی گئی. 12 دن اس مسئلے کو لٹکا کے رکھا گیا. اب سوموار کو جا کر ہائی کورٹ اس مسئلے کو ٹیک اپ کر کے تو اس کی ہیئرنگ کرے گا. تو ایک بندہ ہو, ایک فیس ہو, وہ فیس آ کر ٹی وی پہ بتائے کہ میرے جو کلائنٹ ہیں ان کو یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. پھر ان کو سارے کوٹ کریں کہ کلائنٹ کو مسئلہ ہے, یہ وکیل کہہ رہے ہیں. لیکن اس کیس کو مس لیڈ کرنے کے بعد خان صاحب کو کیا کیا بھگتنا پڑا. خان صاحب پیمرا کی پابندی بھگت رہے ہیں, وہ سیلاب کی وجہ سے اپ لفٹ ہوئی, میراتھن انہوں نے کرنی تھی. اس کے بعد دہشت گردی کا مقدمہ بھگت رہے ہیں. اس کے بعد وہ پروسیڈنگ بھگت رہے ہیں کہ توہین عدالت کی پروسیڈنگ بھگت رہے ہیں. ایک کیس کو غلط لڑنے سے معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے. اور یہ جتنی بھی لیگل ٹیم تھی, ان لیگل ٹیمز میں نہ کوئی فروغ نسیم ہے, نہ کوئی اکرم شیخ ہے, نہ وہ بڑے نام جو مطلب سپر سٹار جو وکلا کی گریس ہوتی ہے, نہ ان میں کوئی جو ہے وہ فرحاد علی شاہ ہے. تو اس لیے یہ ٹیم چینج کر کے حامد خان صاحب آلریڈی خان صاحب کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید کچھ تبدیلیاں بھی ہونے والی ہیں. آپ کو مزید یہ بھی بتائیں گے کہ جو خان صاحب کے مقدمے چل رہے ہیں ان پہ لیگل ٹیم کی جانب سے کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں چھوڑی گئی ہیں اور کہاں کہاں مسائل ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.